آپ نے جس طریقے سے بھی ہمارا کیس پیش کیا ہے، اس میڈیا نے ایک آگ لگانے کی اور اس آپریشن کو بٹھانے کی بھرپور کوشش کی. تو میں سلام پیش کرتا ہوں جناب سلطان صاحب کو، اور سلام پیش کرتا ہوں اعجاز مظہر صاحب کو کہ یہ جس طریقے سے اپنا کیمپ لگا کر جدہ میں بیٹھے رہے. میں کیونکہ کنزیومر ایسوسیشن اور پاکستان کا وائس چیئرمین بھی ہوں. جب مجھ سے میڈیا نے شمع کے ایک پروگرام آپ کی بات نے، جس کا اینکر ارتضیٰ حسین ہے، اس نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا نہیں، کنزیومر ایسوسیشن اس پہ کوئی گفتگو نہیں کرے گی، کیونکہ اس ٹائم جس طریقے سے محنت وہ کر رہے ہیں آپ کو وہاں کی پوزیشن کا نہیں پتا. مجھے منافع بخش ہوشیار CNBC نیوز کے پروڈیوسر نے کہا کہ ہم ایک پروگرام کرنا چاہتے ہیں. مجھے KTN نے کہا کہ ہم پروگرام کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کوئی پروگرام بھی اس کے اوپر، اس PIA کے اندر ایک پروگرام کے علاوہ جو حد سے پہلے ہو رہا تھا، شاید آپ نے دیکھا بھی ہے، وہ میں نے پروگرام آپ کی بات میں کیا. تو میڈیا کے اندر ہم نے کوشش کی کہ ہم ان کو اس طرف نہ آنے دیں، کیونکہ مجھے یہ پتا تھا کہ جو کپتان ہمارا ہے جس کا نام اعجاز مظہر ہے، اور جس طریقے سے اس آپریشن کو لے کر، حج والے آپریشن کو چل رہے ہیں اور یہ جس طریقے سے کر رہے ہیں، آج الحمدللہ وہ ایک ثابت ہوا، سچ ثابت ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں سرخرو کیا. اور MD صاحب سے بھی میں نے پرسوں آپ کی موجودگی میں جب میں ملا ان سے، تو ان کو بھی میں نے یہ کہا کہ جس طریقے سے اعجاز مظہر صاحب نے اور ان کی ٹیم نے محنت کی ہے، تو آپ کو بھی اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. دوستوں اور ساتھیوں، بات یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ حصہ لے رہے ہیں، لیکن میں یہاں ایک تھوڑی سی گزارش کروں گا. وہ گزارش یہ ہے کہ مینٹیننس کو واقعی آپ نے اپریشیٹ بھی کیا اور یہ اس قابل بھی لوگ ہیں، لیکن ان کا ایک بازو آپریشن بھی. تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپریشن کے اوپر بھی تھوڑی سی توجہ دی جائے، کیونکہ وہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. دیکھیں، جب ابھی میں آپریشن سے آ رہا ہوں، میں آنے سے پہلے 2 گھنٹے یہاں بیٹھ کے گیا ہوں اسی کمرے میں، اور پھر مجھ سے کچھ لوگوں نے رابطہ کیا. تو میں یہ منصوری صاحب بیٹھے ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ منصوری صاحب نے بھی بہت محنت کی. پرسوں مجھے اعجاز صاحب نے کہا، شاہ صاحب نے کہا کہ وہاں 2 اسٹیپیں چل رہی ہیں. مجھے کہا کہ آج صبح تک ایک FMC تھی. گو کہ آپ کی بھی ایک مجبوری ہے. جب ہم نے میمن صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا یار اس کا وہ چیز ڈیمیج ہو گئی، وہ چیز ڈیمیج ہو گئی. لیکن وہ آپریشن کے ساتھی بھی جو ہیں آپ کی 50 فالٹ کو لے کر، لیکن اس آپریشن کو، اپنی نوکری کو رسک لگا کر، رسک لے کر اس FMC کو بھی لگاتے ہیں، اس آپریشن کو بھی کرتے ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اب کے کوئی ایک چھوٹا سا پروگرام ان کو بھی، آپ بھی DGM ہیں، آپ بھی اس کے دونوں کے سربراہ ہیں، تو آپ بھی کیونکہ ان دونوں کو دیکھتے ہیں، تو میری یہ گزارش ہے کہ اس حصے کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے، اس حصے کو بھی تھوڑا سا اپریشیٹ کیا جائے. اور کیونکہ بون تو آپ ہیں، آپ ریڑھ کی ہڈی ہیں، کیونکہ آپ جس طریقے سے محنت کر رہے ہیں، آپ کو بھی یہ تمام چیزیں ملنی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ یہاں ٹریننگ کا جس طرح آپ بنا رہے ہیں، یہ بھی ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کبھی کسی نے اس کو کالا پانی کہہ کر چھوڑ دیا گیا، اس کو تمام چیز کر کے چھوڑ دیا گیا، لیکن کسی نے توجہ نہیں دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ TGS کی ٹیم انشاءاللہ تعالی، ڈائریکٹر صاحب آپ کے شانہ بشانہ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ رہے گی، اور آپریشن کے اندر بھی تھوڑی سی توجہ دینا نوازش ہوگی. آپ کا بہت شکریہ.